بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہم زیادہ طالبین کے 5واں نمبر سبق ہے، اور الجملۃ الاسمیہ سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی حدیث ہم پڑھیں گے شروع میں اس کے اسم آئے گا۔ اور حدیث نمبر 2 ہے الدین النصیحۃ۔ الدین النصیحۃ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ دین سراسر نصیحت ہے یا خیر خواہی ہے۔ دین سراسر نصیحت ہے، اور یعنی خیر خواہی ہے۔ دین مذہب اور ملت کو کہتے ہیں، مذہب و ملت کو کہتے ہیں، اور اس کا جمع ہے ادیان۔ اور ایک ہے دین، دین قرض کو کہتے ہیں، قرضے کو دین۔ اور ایک ہے دین، اور دین کے بہت سارے معنی آتے ہیں، حساب کے آتے ہیں، ملکیت کے آتے ہیں، بہت سارے معنی، لیکن یہاں پر مذہب اور ملت مراد ہے۔ النصیحۃ، اس کی جمع ہے نصائح، نصائح۔ اور اس کے معنی خالص کی بھی آتے ہیں، توبۃ نصوحہ یعنی خالص توبہ۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث پورے دین کا خلاصہ ہے، اس لیے کہ اس کا معنی ہے خلوص، اور خلوص ہی تمام عبادات کی جان ہے۔ علامہ ابن دقیق العید نے فرمایا کہ نصیحت کے معنی ادا کرنے کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ نصیحت ایسی لفظ ہے کہ اس کے معنی ادا کرنے کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نصیحت عرف میں یعنی عام عرف میں اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو بھلائی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ نیکی کا راستہ دکھانا۔ اور اس کے قریب قریب معنی جو ہے اس کی تعبیر ہم اردو میں خیر خواہی سے کر سکتے ہیں، اور اس میں جتنی بھی بھلائی ہے یعنی جتنی بھی خیر خواہی ہے سب اس میں داخل ہے، جتنی بھی نیکیاں ہے سب اس میں داخل ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ دین کا معنی مذہب اور ملت، اور اس کی جمع ادیان، نصیحت، نصائح۔ دین سراسر نصیحت ہے یعنی خیر خواہی ہے۔ یہ تو ہے حدیث۔ ابھی یہ جوامع الکلم میں سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جوامع الکلم، جوامع الکلم وہ ہے کہ جس کے الفاظ کم ہو اور معانی بہت زیادہ ہو، الفاظ کم ہو اور معانی زیادہ ہو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں، اس لیے کہ الدین والنصیحتوں میں سارے خیرخواہیاں جمع ہو گئی ہے۔ پھر رواہ مسلم، روا فعل ہے، ہو ضمیر جو ہے اس حدیث کی طرف ہے، اور مسلم نے اس کو روایت کی ہے۔ پوری حدیث جو ہے مرفوع حدیث ہے۔ مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ پوری حدیث یہ عن تمیم الداری، تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ ثلاثا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ دین نصیحت ہے، دین نصیحت ہے، دین نصیحت ہے۔ اور نصیحت کہتے ہیں کسی کو نیکی اور بھلائی کا راستہ دکھانا، کامیابی کا راستہ دکھانا خیر خواہی کے ساتھ۔ قلنا، صحابہ فرما رہے کہ ہم نے کہا لمن، کس کے لیے نصیحت ہے؟ قال للہ، اللہ کے لیے، کہ اللہ کے وجود کا صحیح اعتقاد ہو، اللہ کے وجود کا صحیح اعتقاد ہو،
اور ان کی اطاعت کی جائے، وَلِكِتَابِهِ اور اس کی کتاب، اس پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کیا جائے اور اس کے معانی سمجھے، اس کی تلاوت کرے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی، کہ اس کے نبوت کی تصدیق ہو، اس کی اطاعت ہو، اس کے سنت اور اس کے جو بتائے ہوئے طریقے اس پر عمل کیا جائے، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ائمہ مسلمین ہیں کہ ان کے باتوں پر عمل کیا جائے، وَعَامَّتِهِمْ اور عام لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے فائدے کا سوچا جائے اور ان کے نقصان کو ختم کیا جائے۔ تو یہ پوری حدیث ہے الدین النصیحۃ۔ پھر اس کی ہم ترکیب کریں گے، الدین یہ مبتدا ہے اور النصیحۃ یہ خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر یہ دونوں ہے جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور یہ حدیث کس تخریج اس کی ہے کہ یہ مشکات میں ہے یہ حدیث، اس لیے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے طرز پر ہے، تو یہ ہے جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ الدین یہ مذکر ہے اور النصیحۃ یہ مؤنث ہے، اور اس میں مطابقت نہیں پائی جاتی کہ الدین اور النصیحہ میں مطابقت نہیں ہے۔ تو اس کے دو جواب ہے، ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو تا ہے یہ النصیحہ تو کیا ہے، اس میں مصدر ہے، اور اس میں مصدر اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ مشتق ہوتا ہے نہ مشتق منہ ہوتا ہے، یہ معنی حدوثی پر دلالت کرتا ہے لیکن اس سے صیغے نہیں نکلتے، یہ اس میں مصدر ہے۔ اور اس میں مصدر میں جو تا ہے یہ تانیث کے لیے نہیں ہے، یہ تانیث کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس میں مصدر کی تا ہے۔ دوسری جواب یہ ہے کہ مطابقت اس وقت ضروری ہے کہ جب یہ مشتق ہو اور اس میں ضمیر ہو جو لوٹ رہی ہو کس کی طرف، مبتدا کی طرف، اور یہ مشتق نہیں ہے اور اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے کہ جو لوٹے کس کی طرف، الدینوں کی طرف، تو اس صورت میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق زاد الطالبین کا کہ الدین النصیحۃ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔